أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، میری تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالیٰ انبیاء کی تائید و نصرت کی روشنی میں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنی ہستی کے ثبوت کے لیے خود انا الموجود کہہ کر اپنی ذات کو آشکار کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ دنیا کی روحانی ہدایت کے سامان بہم پہنچاتا ہے۔ دنیا کے فلسفی اور سائنسدان ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کے انبیاء اور رشی منی اوتار یا پیغمبر اپنی وحی و الہام کی روشنی میں دنیا کو یہ پختہ ثبوت دیتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اس کا زندہ تعلق ہم سے ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہو کر اپنا وجود ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ الحج آیت 76، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول یا پیغمبر چن لیا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، النحل آیت 37، کہ ہم نے ہر قوم اور ہر امت میں رسول یا پیغمبر اس غرض کے لیے بھیجے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان سے بچیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں ہی اپنی ہستی کا نقش رکھ چھوڑا ہے، ورنہ یہ کہنا کہ فطرت میں آدمی کی ہے مبہم سا ایک خوف، اس خوف کو کسی نے خدا نام دے دیا، یہ حقائق کو نظر انداز کر کے تمسخر کرنے والی بات ہے۔ پس ہر ملک اور ہر قوم میں ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء اور رسول آئے ہیں، بلکہ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دیا، جس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک دو آدمیوں کو تو غلطی رکھ سکتی ہے، لیکن ہر زمانے میں اور ہر ملک میں جو ہزاروں رسول آئے اور مختلف زمانوں میں آئے، ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل سے بعید بات ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے انبیاء اور مامورین خدا تعالیٰ کے پیاروں میں سے ہوتے ہیں، اور ان کی صداقت اور سچائی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ان سے وہ سلوک نہ فرمائے جو اس کے پیاروں اور محبوبوں سے ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا مامور اور مرسل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک اس کے محبوب اور پیاروں جیسا نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ اپنا نائب بنا کر بھیجے، پھر اس کے ساتھ اپنی محبت کا کوئی نمونہ نہ دکھائے، نہ اس کی مدد کرے۔ دنیا کے بادشاہ بھی جب کسی کو اپنا نائب یا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کی پوری مدد کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جب بھی ضرورت ہو اس کی تائید و نصرت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس کے خزانے وسیع ہیں، جو عالم الغیب ہے، وہ کیوں اپنے مامورین اور مرسلین کی مدد نہ کرے گا، بلکہ ضرور کرے گا۔ پس اگر کوئی شخص دعوی ماموریت کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید و نصرت ہو تو وہ شخص یقیناً سچا اور راست باز ہے، اور یہی اصل خدا تعالیٰ کی ہستی کا بھی بہت بڑا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، المجادلہ آیت 22، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب ہوں گے، وہ قوت والا اور غالب ہے۔ اسی طرح فرمایا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، المومن آیت 52، کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ہمارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح
श्रीमद् भगवद गीता में हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जब धर्म का नुकसान होता है और अधर्म का दौरा होने लगता है, तब तब मैं नेक लोगों की हिफाजत और पापियों को हलाक करने के लिए ज़ाहिर होता हूँ। सामीन किराम, एक तरफ तो अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि मेरे दीन की तायीद के लिए जो लोग खड़े किए जाएंगे वो हमेशा गालिब रहेंगे, और दूसरी तरफ उसकी ये भी सुन्नत है कि बादशाहों और ताकतवर लोगों को नबी नहीं बनाता इल्ला माशा अल्लाह, बल्कि उन्हीं लोगों में से नबी बनाता है जो ज़ईफ़ और कमज़ोर होते हैं, जिनके पास ना कोई फ़ौज होती है, ना हथियार, न दौलत, न जत्था। उनको भेजकर उनके ज़रिए दुनिया को मफ्तूह कराता है और इस तरह दिखा देता है कि लअग़लिबन्ना अना व रसूली बिल्कुल दुरुस्त और सही है। चुनाचे वक्त की रियायत से चंद मशहूर अंबिया के हालात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ही मुल्क भारत के महापुरुष और खुदा ताला के प्यारे हज़रत रामचंद्र जी महाराज का वाक़या पेश करता हूँ कि आप अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साला वनवास में निहायत बेकसी और बेसरो सामानी के आलम में जंगलों में रिहाइश पजीर थे कि इसी दौरान लंका के राजा रावण के साथ आपकी जंग हुई। रावण के पास हर किस्म के साजो सामान और लाव लश्कर था, लेकिन हज़रत रामचंद्र जी अपने थोड़े से पैरोकारों के साथ बेसरो सामान थे। इसके बावजूद आपने अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के साथ रावण को हलाक करके उसके सोने की लंका ढा दी और गालिब और विजयी रहे। अगर खुदा ताला की ताईद और नुसरत आपके शामिल हाल ना होती तो ऐसी अजीम फतह और कामयाबी आपको हासिल ना होती। इसी की याद में हर साल दशहरा और दिवाली का त्यौहार भारत में मनाया जाता है। इसी तरह हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया की हिदायत व इस्लाह के लिए जन्म लिया तो आपका मामा कंस, जो एक ताकतवर और सरकश राजा था, आपका सख्त तरीन मुखालिफ और जान का दुश्मन बन गया। हर तरह से उसने आपको कत्ल कराना चाहा। आपकी मुखालफत में कोई कसर उठा ना रखी। हज़रत कृष्ण जी उसके मुकाबिल में बेसरो सामान थे, लेकिन खुदा ताला ने कंस को बावजूद उसकी ताकत के तबाह बर्बाद कर दिया और हज़रत कृष्ण जी को बावजूद कमज़ोर होने के फतह फरमाया। अलावा अज़ीं हज़रत कृष्ण जी ने जंग महाभारत में कमज़ोर पांडवों का साथ इसलिए दिया कि वो हक़ पर थे और कौरवों के जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जंग की। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत आपके शामिल हाल रही और कौरव अपनी अजीम ताकत और जत्थाबंदी के बावजूद शिकस्त खा गए। इस जंग महाभारत के दौरान श्रीमद् भगवद गीता जैसा पाकीज़ा और रूहानियत और इल्म और इरफान से लबरेज कलाम आपको अता हुआ, जो अल्लाह ताला की हस्ती का एक सबूत है। हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया की ताईद और नुसरत के बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान फरमाए हैं, जिनसे अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत और उसकी ज़ात पर यकीन कामिल हासिल होता है। उन्हीं में से दुनिया की तारीख़ का मशहूर वाक़या तूफ़ान नूह है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया की इब्तदाई तहज़ीब के बानी थे। आपने कदीम ज़माने में खुदा का रसूल होने का दावा किया। आपकी कौम बदियों में मुब्तला थी। हज़रत नूह ने उनको खुदा ताला की वहदानियत, शिर्क से इज्तनाब, अल्लाह ताला की इबादत बजा लाने और आपकी इताअत करने की तालीम दी कि अगर मेरी बात मानोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहमतों की बारिश बरसाएगा, और अगर ऐसा ना करोगे तो तुम पर एक दर्दनाक अज़ाब आएगा। लेकिन आपकी कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें की। तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि एक किश्ती बनाएं, क्योंकि जिन लोगों ने जुल्म और तशद्दुद और बेराह रवी का तरीक़ा इख्तियार किया है वो ज़रूर हलाक किए जाएंगे। किश्ती बनाते वक्त कौम के बड़े बड़े लोग आपसे तवस्सुर करते थे। आखिर पेशगोई के मुताबिक तूफ़ान आया, और ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आया कि आसमान से भी बारिश बरसी और ज़मीन के चश्मे फूट पड़े और बाज़ पहाड़ों की चोटियों तक भी पानी पहुंच गया और सारी कौम गर्क हो गई। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी जमात हैरत अंगेज़ तौर पर इस किश्ती के ज़रिए इस ज़बरदस्त तूफ़ान के शर से बचा लिए गए। इसी तरह कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का भी ज़िक्र है कि आद की कौम ने उनको झुटलाया, जिसके नतीजे में वो तेज़ हवा के ज़रिए हलाक किए गए। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले बचा लिए गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए थे। उनकी कौम ने भी उनको झुटलाया तो वो एक ज़लज़ले से हलाक किए गए। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले
بچا لیے گئے اور محفوظ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ جھٹلانے والوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ ہلاک کیے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی جن لوگوں نے تکذیب کی وہ زلزلے سے ہلاک کیے گئے اور آپ کے ماننے والے بچا لیے گئے۔ اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو ماننے والے اور جھٹلانے والے دونوں کو قدرتی حادثات میں یکساں طور پر ہلاک ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کے رسول کو ماننے والوں کا حیرت انگیز طور پر بچایا جانا اور صرف جھٹلانے والوں کا ہی ہلاک ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بھاری دلیل ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے بانی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ عراق کے علاقہ اور میں تھے اور آپ کی قوم بت پرست تھی۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستی ترک کرنے اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا تو قوم آپ کی سخت مخالف ہو گئی اور بادشاہ کے حکم سے آگ بھڑکا کر اس میں آپ کو جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، انبیاء آیت 70، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو کر سلامتی کا باعث بن جا۔ چنانچہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس موقع پر یہ بیان خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ بعض لوگ تعویل کر کے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ بھڑکائی گئی تھی وہ مخالفت یا جنگ کی آگ تھی جو بجھا دی گئی۔ چنانچہ دھرمپال آریہ نے جب اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم پر آگ کس طرح ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا جواب حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ آگ سے جنگ اور عداوت کی آگ مراد ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ اعتراض اور اس کا جواب بیان کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، ہم موجود ہیں، ہمیں کوئی آگ میں ڈال کر دیکھ لے کہ آگ گلزار ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اس مفہوم کو آپ علیہ السلام نے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ سامعین کرام، ایک اور مشہور تاریخی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شدید مخالف فرعون کا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے متمردانہ طور پر یہ کہا کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں۔ یہ وہی فرعون تھا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا، جو نہ صرف سال ہا سال سے بنی اسرائیل پر بڑے سخت مظالم ڈھا رہا تھا بلکہ خدا کا منکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی طرف جانے لگے تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو جا پکڑتا کہ عین وقت پر سمندر کی موجوں نے اس کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بحفاظت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہ فرعون جو یہ تمسخر کیا کرتا تھا کہ اگر میرے سوا کوئی معبود ہے تو اے حامان ایک بڑا قلعہ تیار کر لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ تاکہ میں اوپر جا کر موسیٰ کے خدا پر آگاہی حاصل کروں، اسے آسمان کی بلندیوں میں تو خدا نظر نہیں آیا، البتہ جب وہ غرق ہونے لگا تب سمندر کی گہرائیوں میں اسے خدا نظر آیا اور بے ساختہ کہہ اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یونس آیت 91، کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں
کہ اس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کمزور اور بے سر و سامان رسول کو خدا نے غالب کر دیا، اور فرعون جیسے طاقتور اور سرکش بادشاہ کو ذلیل و خوار کر کے غرق کر دیا۔ حضرات، ہمارے پیارے آقا سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک لازوال یقین پیدا کرنے کا موجب ہے۔ جن حالات میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو فتح کیا، ان کو سامنے رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ خدا کی مدد کے سوا آپ کو یوں ہی غلبہ حاصل ہو سکتا تھا؟ آپ کے پاس نہ مال تھا نہ دولت، علم آپ نہ پڑھے ہوئے تھے۔ مال کی یہ حالت تھی کہ ایک ایسی مالدار عورت سے آپ نے شادی کی جو نیک تھی، اس نے اپنا سب مال آپ کو دے دیا اور آپ نے وہ بھی خدا کی راہ میں صرف کر دیا۔ ایسے انسان کو خدا نے رسول بنایا اور رسول کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ لَأَغْلِبَنَّ وَأَنَا رسولی، کہ رسول ضرور غالب ہوگا۔ اگر خدا ہے تو ایسا ہی ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو دنیا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کے خلاف سارے لوگوں نے زور مارے، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ ان کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور آپ نہایت شان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں سمیت مکہ پہنچے، اور وہی سردار جو آپ پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ جب آپ نماز کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے تو آپ کو ڈانٹتے، آپ پر میلہ ڈالتے، اس وقت وہ سب آپ کے رحم و کرم پر تھے۔ ایک دفعہ آپ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ طائف والوں نے پتھر مار مار کر آپ کا جسم لہو لہان کر دیا۔ پھر آپ کے مریدوں کی یہ حالت تھی کہ ان کا بازاروں میں چلنا مشکل تھا۔ پس اس بے سر و سامانی میں آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کیا اور اعلان کر دیا کہ میں کامیاب ہو کر رہوں گا اور دنیا پر غلبہ پاؤں گا۔ خدا تعالیٰ میری مدد کرے گا اور مجھے فتح دے گا۔ اگر قوم اس دعوے کو آسانی سے قبول کر لیتی تو کہا جاتا کہ جب قوم نے قبول کر لیا تو غلبے میں کسی غیر معمولی اعانت کا ہاتھ کیوں سمجھا جائے؟ مگر آپ کے ساتھ قوم نے محبت کا سلوک نہیں کیا، قبولیت کے ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھائے، گردن آپ کے آگے نہیں جھکائی، بلکہ ساری کی ساری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور معمولی مخالفت نہیں کی، بلکہ مخالفت میں قوم نے سارا ہی زور خرچ کر دیا، قتل کرنے کی کوشش کی، ساتھیوں میں سے کئی کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ کو ملک سے نکلنا پڑا اور آخر میں خود آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا۔ لیکن وہی شخص جسے چند سال پہلے صرف ایک ساتھی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا پڑا تھا، چند سال بعد فاتحانہ حیثیت میں واپس آتا ہے اور آ کر ان ظالموں سے جنہوں نے انتہائی درجے کے ظلم اس سے اور اس کے سب ساتھیوں سے کیے تھے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں؟ جب وہ شرمندگی سے اس کے سامنے گردن ڈال دیتے ہیں تو فرماتا ہے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتفاقاً بعض کمزور لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فتح اور غلبہ اتفاقاً نہیں کہلا سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی کمزوری کی حالت میں پیش گوئی کر دی تھی کہ مجھے غلبہ ملے گا، اور پھر اس دعوے کے مطابق آپ کو غلبہ ملا، اور پھر آپ کا غالب ہو کر اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک زبردست طاقت پر آپ کو یقین تھا اور یقین کامل تھا کہ میرے غلبے کو کوئی شکست سے بدل نہیں سکتا۔ محسن انسانیت حضرت خاتم الانبیاء انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تو آپ کو یقین تھا کہ آپ کی فتح کو کوئی شکست سے بدل نہیں سکتا، تبھی تو آپ نے ایسے خطرناک دشمنوں کو بلا شرط معاف کر دیا۔ اس قسم کے غلبے کی مثال دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ اس جگہ یہ بھی بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سارے اہل مکہ کو بلا کسی شرط کے معاف فرما دیا تھا، وہاں صرف جنگی مجرمین کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا، بعدہ انہیں بھی معاف فرما دیا۔ انہی مجرمین میں سے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی، جس نے اسلام کے خلاف قریش کو اکسانے اور جنگ بھڑکانے کا فریضہ سنبھال رکھا تھا، اور جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی نعش کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کر کے ان کا کلیجہ چبا کر
وحشتناک طور پر اپنی انتقام کی آگ کو بجھایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لی تو یہ ہند بھی چادر اوڑھ کر آ گئی، کیونکہ اس کے جرائم کی وجہ سے اسے بھی واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ بیعت کے دوران جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان کی کہ کہو آئندہ ہم شرک نہیں کریں گی، تو ہند بے اختیار بول پڑی، یا رسول اللہ کیا اب بھی ہم شرک کر سکتی ہیں کہ جب ہمارے سارے بت ہار گئے اور آپ کا ایک خدا جیت گیا؟ تو آپ نے آواز پہچان کر فرمایا کیا یہ ہند بول رہی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں، جو کچھ پہلے گزر چکا سو گزر چکا، اب آپ بھی اس سے درگزر فرمائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت نازک پیش آئے۔ 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے تھے، جن میں جان کا بچانا محالات میں سے معلوم ہوتا تھا۔ اگر جناب در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھائی تھی کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ دوسرا موقع وہ تھا جب کہ کافر لوگ اس غار پر میں ایک گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر کے چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا وہ نازک موقع تھا جب احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ چوتھا وہ موقع تھا جب ایک یہودیہ نے جناب کو گوشت میں زہر دے دی تھی اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا۔ 5واں موقع نہایت خطرناک موقع وہ تھا جب کہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخر کار غالب ہو جانا ایک بہت بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا۔ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 263-264۔ معزز سامعین کرام، اب میں آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق و فرزند جلیل، موجودہ زمانے کے معمور و مرسل ربانی و امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی کمزوری اور بے سر و سامانی کے عالم میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو سنت انبیاء کے مطابق ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی۔ اس وقت کے علماء اور گدی نشین بھی آپ کے دشمن بن گئے، ان کی یہ سیادت کیونکہ ان کی سیادت اور ریاست خطرے میں نظر آتی تھی۔ امراء بھی آپ کے دشمن بن گئے کیونکہ آپ احکام اسلام کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے جو ان کی تباہ پر گراں تھا۔ غیر مذاہب کے لوگ بھی آپ کے مخالف تھے کیونکہ آپ کی ذات میں انہیں وہ شخص نظر آتا تھا جو دلائل و براہین کے ذریعے اسلام کی عظمت شان اور اس کی فضیلت و غلبے کے سامان کر رہا تھا۔ حکام وقت بھی آپ کے مخالف تھے کیونکہ وہ بھی مسیح و مہدی کے ناموں سے خوفزدہ تھے۔ عوام الناس بھی آپ کے مخالف تھے کیونکہ وہ خود تو علم نہیں رکھتے بلکہ مولویوں، پیروں، فقیروں یا امیروں یا پنڈتوں یا پادریوں کے تحت ہوتے ہیں، اور یوں بھی بوجہ جہالت اور رسوم و رواج کے پابند ہونے کے ہر نئی بات کے ماننے کے سخت مخالف ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کریں گے۔ الغرض ہر طبقے کی طرف سے آپ کی شدید مخالفت شروع ہوگی، اور آپ کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ لیکن جس خدا نے آپ کو معمور بنا کر کھڑا کیا تھا وہ آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ مرزا غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، اور یقین دلا رہا تھا انی مہین من ارادہ احانتک، یعنی جو شخص بھی تیری ذلت و رسوائی کا ارادہ کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا، اور فرما رہا تھا
آئی شل گیو یو اے لارج پارٹی آف اسلام، کہ میں تجھے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت دوں گا، اور فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ان خدائی وعدوں کے مطابق ایک ایک کر کے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہونے شروع ہوئے، غرباء میں سے بھی اور عمراء میں سے بھی، علماء میں سے بھی اور صوفیاء میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی اور ہندوؤں اور عیسائیوں میں سے بھی۔ ہاں، وہی محمد حسین صاحب بٹالوی جنہوں نے بڑے تم طراق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ہی اس کو اٹھایا ہے اور میں ہی اسے گراؤں گا، آج دنیا جانتی ہے کہ کون مٹ گیا اور کون بڑھ گیا۔ آج مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، بلکہ خود ان کے نواسے سعید احمد صاحب نے جو ایک مرتبہ جلسہ سالانہ قادیان میں بھی آ چکے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ سچے مسیح اور مہدی کی مخالفت اور تکذیب کر کے ان کے نانا اور ان کے ہمنوا مولوی ناکام و نامراد ذلیل و خوار ہو کر مر گئے، لیکن خدا تعالیٰ کے مسیح اور مہدی نے یہ فرمایا تھا، یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں، دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ نور انوار الاسلام۔ اور اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اور فرمایا یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر تک مجھ سے وفا کرے گا، اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا یہ کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ 40 نمبر 3 صفحہ 16۔ اور یہ زندہ حقیقت دنیا کے سامنے ہے کہ واقعی آپ نے ایک عظیم فتح پائی اور آپ بامراد گئے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کی جماعت ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک ترقی کرتی چلی گئی، اور اب تک برابر ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور اب بفضل ہی تعالیٰ دنیا کے 202 ممالک میں اس کی مضبوط شاخیں قائم ہو چکی ہیں، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس مقدس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا، زہر دے کر مارنا چاہا، عدالتوں میں بھی آپ کو گھسیٹا، جھوٹے مقدمات بھی آپ پر قائم کیے گئے، لیکن ہر دفعہ آپ کامیاب ہوئے اور ہر حملے سے آپ محفوظ رہے، اور روز بروز خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت بڑھتی گئی۔ آپ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل پر میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی افضل عادی۔ اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جن حاسدین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی مقدس جماعت کو مٹانا چاہا وہ خود مٹ گئے، اور جن نادان حکام نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے کر اس کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی اور جماعت کے خلاف ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا، وہ سب ناکام و نامراد ہلاک ہو کر احمدیت کی صداقت پر مہر لگا گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے ان کے گھروں میں اور دنیا کے کناروں تک مسیح محمدی کا روحانی اور امن بخش پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ دشمن جس قدر مسیح محمدی کی جانثار جماعت پر ظلم و ستم ڈھائے گا، خدا کے فضل سے یہ جماعت اسی قدر تیزی سے ترقی کرتی چلی جائے گی، اور روز بروز اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی اور اٹل قانون ہے کہ لاغلبن انا و رسولی، میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں،
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے پیارے بندوں کی تائید و نصرت کر کے ہر زمانے میں اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگوں کچھ نظیر، میری جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔